لگتا ہے کہ جیسے یہ دین آیا ہی گھرانے کے نظام کو تقویت دینے کے لیے ہے۔ معاشرے کے اندر کوئی شخص جب نکاح کے لیے تصور قائم کرتا ہے، ایک نہ ختم ہونے والے چیلنجز کی ایک فہرست اس کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ دین اسلام میں کہیں بھی اس کے حوالے سے کوئی ہمیں پذیرائی ملتی نہیں ہے کہ آپ اپنے سارے خونی رشتہ داروں کو نکاح کے اندر شامل کریں۔ نکاح ایک مقدس فریضہ ہے جو عفت و عصمت کی حفاظت اور نسل انسانی کی بقا کا ذریعہ ہے، مگر آج کل کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ اس طرح کے رسم و رواج ہے جس کی وجہ سے نکاح کرنا بہت ہی مشکل ہو گیا ہے، اور دھوم دھام سے کی جانے والی یہ جو منگنیاں ہیں، مہندیاں، مائیوں، یہ انہوں نے شادی کو ایک مشکل کام بنا دیا ہے۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جو بتاتی ہے کہ پاکستان میں 35 سال سے زائد عمر کی 1 کروڑ تقریباً 1 کروڑ خواتین ایسی ہیں جو جہیز سمیت مختلف وجوہات کی بنا پر شادی نہیں ان کی ہو پاتی۔ پنجاب اسمبلی میں بھی ایک رپورٹ پیش کی گئی جس میں یہ انکشاف ہوا کہ جہیز نہ ہونے اور غیر ضروری اخراجات کے باعث 1 کروڑ 35 لاکھ لڑکیاں شادی نہ ہونے کی وجہ سے اپنے گھروں میں بیٹھی۔ اس مشکل کو آسان بنانے کے لیے پنجاب حکومت کی جانب سے ایک پروگرام بھی شروع کیا گیا جس کو دھی رانی کا نام دیا گیا۔ اس پروگرام کے تحت وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے اجتماعی شادی میں نئے جوڑوں کو 1 لاکھ روپے سلامی اور ہر جوڑے کے جو 20 مہمان ہیں ان کو کھانا کھلایا جاتا تھا، جبکہ ضروری فرنیچر اور گھریلو استعمال کے جو برتن ہیں، کپڑے ہیں اور دیگر چیزیں ہیں جو گھر میں ضرورت کی ہوتی ہیں ان کو تحفے میں دی جاتی تھیں۔ شادیوں کو ہم آسان کیسے بنا سکتے ہیں، بے جا اخراجات اور نمود و نمائش کو کیسے روکا جائے، یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے، اور اسی حوالے سے دین اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ ہم نے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے، ہمارے ساتھ 2 خصوصی مہمان ہیں اسٹوڈیوز میں، سیرت اسکالر ڈاکٹر طارق شریف زادہ صاحب اور لائف کوچ ڈاکٹر سیدہ تسبیرہ صاحبہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں ویڈیو لنک پر۔ ویلکم ٹو سنو پاکستان بوتھ آف یو۔ یہ بتائیں دین اسلام ہماری کس طرح سے رہنمائی کرتا ہے کہ ہم نکاح کو آسان بنائیں، شادی جو ہے وہ آسان ہو اور اتنا نمود و نمائش نہ اس میں ہو، خرچہ کم ہو؟ تسلیم، سب سے پہلے تو یاداوری کا شکریہ، اور آج کا عنوان بھی بڑا ان معنوں میں دلچسپ ہے کہ اس ایک رشتے کی نسبت اور تعلق سے اگر غور کریں تو سارے معاشرے کی بنیادی اساس ہی یہ ہے۔ اور دین اسلام کے بارے میں تو جب ہم اس پہ غور و فکر کرتے ہیں تو مسلمانوں کا اپنا اس کے بارے میں ایک رائے قائم کرنا، تو ایک طرف غیر مسلم جو اسکالرز ہیں اور دانشور ہیں وہ بھی اس بات پر متفق ہیں کہ دین رحمت نے گھرانے کے نظام کو اتنی اہمیت دی ہے، خاندان کو اتنی تعظیم اور توقیر دی ہے کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ دین آیا ہی گھرانے کے نظام کو تقویت دینے کے لیے ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ گھرانے کی بنیاد اور اساس جو ایک رشتہ ہو سکتا ہے وہ نکاح کا رشتہ ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات کے اندر ہمیں عملی طور پر بھی اور قولی طور پر بھی نکاح کی پذیرائی بہت ملتی ہے، اس کی بہت زیادہ حوصلہ افزائی ملتی ہے، اور یوں نظر آتا ہے کہ جیسے معاشرے کے اندر اس نکاح کے ڈسپلن کو اور اس فارمیٹ کو ایک بہت زیادہ انداز میں آسانی فراہم کرنے کا ایک جذبہ ہمیں اس کے اندر نظر آتا ہے۔ ہر انداز سے نکاح جو ہے اس کو آسان کیا جائے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاشرے کے اندر جتنی بھی سماجی علتیں پائی جاتی ہیں، معاشرے کی سطح پر کردار کے حوالے سے، اخلاقیات کے حوالے سے جتنی بھی الجھنیں اور پریشانیاں اس کا انسانوں کو سامنا ہے، اس کی بنیاد ہی نکاح کے رشتے کو مشکل بنانا ہے۔ یعنی جتنا اس کو آسان بنایا جائے گا اتنا غیر اخلاقی جو سرگرمیاں ہیں ان کے لیے ان کی حوصلہ شکنی ہوتی ہوئی نظر آئے گی، اور نہ صرف یہ کہ اس سے ایک معاشرے کے اندر جو ہے وہ ایک پاکیزگی کی فضا پیدا ہونا شروع ہوگی، بلکہ ایک جو جسے کہتے ہیں نا کہ دائمی سکون جو ہے اس کی طرف انسان جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی جانب آنا چاہوں گی، مجھے بتائیے گا اسلام میں جہیز اور حق مہر کے حوالے سے کیا احکامات ہیں؟ جیسے میں نے اپنی ابتدائی گفتگو میں عرض کیا کہ دین رحمت جو ہے وہ اس ڈسپلن کو بہت زیادہ آسان بنانے کے لیے حوصلہ افزائی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ابھی آپ تذکرہ کر رہے تھے مختلف رسوم و رواج کے نام پر یہ جو ہم نے علتیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لی ہیں، اور معاشرے کے اندر کوئی شخص جب نکاح کے لیے تصور قائم کرتا ہے، کوئی گھرانہ یہ سوچتا ہے کہ اس گھر کے اندر کسی بالغ کی شادی کی جائے، تو ایک نہ ختم ہونے والے چیلنجز کی ایک فہرست اس کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کو فیس کرنا اور اس کو ڈیل کرنا، اس کے لیے اخراجات کا تعین کرنا اور اخراجات کا تعین کرنا، یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا ایک مرحلہ جو ہے وہ انسان کی زندگی کے اندر آ جاتا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معمول تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کے اندر موجود ہیں، اور اصحاب آپ تصور کیجئے کہ آج اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت میسر ہو یا حضور
की सोबत मैसर हो तो कोई इस उम्मत का फ़र्द जो है अपने आप को कितना खुश नसीब तस्वर करेगा। निकाह के वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी कितनी बरकत का बायस हो सकती थी, लेकिन हमने देखा ज़माना अमन के आलम में भी ऐसे मुतअद्दिद वाक़यात और अहवाल हमें सीरत में मिलते हैं कि जब हुजूर मदीने के अंदर मौजूद हैं और उस वो 6 मील और 6 मील से 12 मील के दरमियान के फासले की जो एक आबादी है, उसी में ही असहाब रसूल भी मौजूद हैं और हुजूर भी मौजूद हैं। और एक सहाबी ने निकाह करने के बाद हुजूर की मजलिस को इख्तियार किया और दूसरे असहाब ने जिन्हें उनके निकाह का इल्म था, उन्होंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये इशारतन अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह फ़लाँ शख्स ने जो है निकाह करने के बाद आपकी मजलिस को इख्तियार किया, यानी आपके पास आ गया। तो हुजूर ने बजाय इसके कि उस पर यानी नाराज़गी का इज़हार करते, हुजूर ने खुशी का इज़हार किया और कहा कि इसने एक मुबारक काम किया और इसको आसान बनाया। यानी इससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ हुजूर की मौजूदगी के बावजूद कि उन्होंने हुजूर को भी उसमें उस तरह इन्वाइट नहीं किया, निकाह किया और उसके बाद हुजूर को आके खबर दी और हुजूर ने उसकी हौसला अफजाई फरमाई। इससे हमें ये पता चलता है कि मुआशरे के अंदर निकाह, ये जो हमारे यहाँ एक बड़ा चैलेंज आ जाता है ना कि वो सारे लोग जिनको ज़िंदगी में हम एक दफ़ा ख़ानदान के नाम पर मिले होते हैं, खूनी रिश्तों के नाम पर मिले होते हैं, दोस्त अहबाब, जानने वाले, वर्क प्लेस पे जो आपके साथ काम करने, यानी दीन इस्लाम में कहीं भी इसके हवाले से कोई हमें पजीराई मिलती नहीं है कि आप अपने सारे खूनी रिश्तेदारों को निकाह के अंदर शामिल बिल्कुल करें। ठीक है, बिल्कुल ठीक है तारिक साहब, बड़ी आपने बराह बड़ा रास्त दुरुस्त निशानदेही की और वाक़े की रोशनी में ये बताया। ये बताइए हमारी जो इस्लामी इक़दार हैं, रिवायात हैं, और अगर हम देखें हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा, उनकी जो शादी है वो एक मिसाल है हमारे सामने। किस तरह से नौजवानों का हम इस तरफ राग़िब कर सकते हैं? देखें, सरकार ख़त्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो है उसे अल्लाह ने उसवा कामिल करार दिया और ज़िंदगी के तमाम शोबों के अंदर हुजूर की ज़िंदगी से बड़ी नुमायाँ और बिल्कुल वजाहत पर मबनी जो है वो रहनुमाई और रोशनी हम तक पहुँचती है। ख़ुद सरकार ख़त्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर मुतअद्दिद निकाह नज़र आते हैं और हुजूर की शख्सियत से जो हम तक पैगाम पहुँचा उसमें निकाह का जो मामला है इसके अंदर ईजाब कबूल है, एक मुख्तसर सी मजलिस का बर्पा किया जाना है, उसके बाद हक महर है और फिर वलीमा है, रुखसती और वलीमा है। इसके अलावा बाकी जितनी चीज़ें हैं वो आप इसके अंदर इजाफी कर रहे हैं और हम सब इस बात से वाकिफ़ हैं कि दीन रहमत जो है उसका मकसूद ही ये है कि इस चीज़ को आसान बनाया जाए और इसे मुख्तसर रखा जाए। इसके अंदर मुख्तसर रखना भी इसके एहतमाम का हिस्सा है। आप खुद देखें कि कायनात की सबसे अजीमुल मर्तबत बेटी, हम सबको ये ख्वाहिश होती है ना कि हमारी बेटियों की जो शादी है वो बड़ी धूमधाम से हो, बड़ी यादगार हो। तो तसव्वुर कीजिए कायनात की सबसे अजीमुल मर्तबत बेटी मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी सैयदा कायनात हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की जो ज़िंदगी है उसके अंदर जब निकाह का मरहला आता है तो हम देखते हैं कि कितनी सादगी के साथ बड़े अच्छे तरीके से आपने ये बताया। और ये जो मिसाल आपने दे दी है ना, अगर हमारे नौजवान इसको स्टडी कर लें, माँ बाप खास तौर पर इसको स्टडी कर लेना तो जिंदगी आसान हो जाएंगी और निकाह भी आसान हो जाएगा।